وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ۔ مریم نواز نے پی آئی سی میں ہونے والی اپ گریڈیشن کا جائزہ لیا۔ پی آئی سی 2 میں انتظامی سربراہ کی فوری تعیناتی کا حکم، جدید اور بہترین مشینری اور کیتھ لیب مہیا کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ نے مریضوں اور ان کے لواحقین سے ملاقات بھی کی۔ مطالبات کے حق میں لاہور جنرل ہسپتال میں گرینڈ ہیلتھ الائنس کا احتجاج۔ ینگ ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف نے آؤٹ ڈور بند کر دیا۔ او پی ڈی میں آنے والے مریض خوار ہونے لگے۔ مظاہرین کا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ لاہور کی خوبصورتی کو اسموگ کے بادلوں نے دھندلا کر دیا۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر براجمان۔ برکی روڈ پر ایئر کوالٹی انڈیکس 443 سے ریکارڈ۔ زہریلی فضا سے نزلہ، زکام اور سانس کی بیماریوں میں اضافہ۔ ڈاکٹرز کا شہریوں کو احتیاط کا مشورہ۔ کبھی دھوپ تو کبھی چھاؤں، باغات کے شہر میں سورج کی کرنیں تیز، ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ کم سے کم درجہ حرارت 22 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بادل برسنے کا کوئی امکان نہیں۔ اسموگ کا روگ، اسکول کے اوقات کا تبدیل۔ اب اسکول صبح 8 بجے 45 پر کھلیں گے۔ صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کے مطابق نئے اوقات کار کا اطلاق 28 اکتوبر سے 31 جنوری 2025 تک ہوگا۔ ڈی جی ماحولیات حامد شیخ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف محکمہ ٹرانسپورٹ سرگرم۔ دھواں چھوڑتی گاڑیوں اور اوور چارجنگ اور اوور لوڈنگ کے خلاف کارروائیاں۔ رواں ماہ دھواں چھوڑنے والی 3000 گاڑیوں کا چالان، 1164 گاڑیوں کو بند کیا گیا۔ اوور لوڈنگ اور اوور چارجنگ پر 5000 کے قریب جرمانے عائد کیے گئے۔ غیر قانونی چالان، مقدمات اور غیر اخلاقی رویہ بند کیا جائے۔ منی مزدہ ایسوسی ایشن ٹیکسوں کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ بابو صابو چوک سمیت مختلف علاقوں میں احتجاجی کیمپ لگا دیے۔ چیئرمین حاجی شیر علی کا سبزی منڈی اور پھل منڈیوں میں سپلائی نہ دینے کا اعلان۔ مظاہرین سے اے سی سی ٹی رائے بابر کے مذاکرات بھی ناکام۔ یہ احتجاج اب سے نہیں شروع، پہلے کا جو ہے مہینہ پہلے کا بتایا ہوا ہے کہ جو یہ احتجاج ہوگا ہمارے معاملات جو ہے کلیئر کریں۔ یہ نہ کر رہے ہیں، چلان بے فضول کر رہے ہیں، بے فضول 20 ہزار کے 10 کے چلان کر رہے ہیں بلا وجہ۔ نہ کوئی بات، اگر کوئی وجہ بھی ہوتی ہے پھر کرے، پھر مانتے بھی ہیں، چلے کوئی وجہ۔ ڈینگی کے وار تھم نہ سکے۔ 24 گھنٹے میں لاہور سمیت صوبے میں ڈینگی کے 134 کیسز رپورٹ ہوئے۔ لاہور میں ڈینگی سے 6 افراد متاثر۔ ایک ہفتے میں ڈینگی کے 772 کیسز رپورٹ ہوئے۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے ڈینگی کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ یو سی 106 سبززار کی تباہ حالی کا شکار، ٹوٹی گلیاں، کوڑے کے ڈھیر مکینوں کا مقدر بن گئے۔ ناقص صفائی سے ڈینگی مچھر کو بھی کھلی چھٹی مل گئی۔ یو سی کے لیگی کارکنوں نے مسائل کے ذمہ دار اہل علاقہ کو قرار دے دیا۔ رہائشیوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ پانی صاف ہوتا ہے لیکن یہ پیچھے سے سارے گٹر بند ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور میکسیمم پورے ویک میں 2-3 دن یہاں پہ سکون رہتا ہے کہ وہ پانی ختم ہوتا ہے، پھر سیوریج خراب ہو جاتی ہے۔ جب تک یہاں کے سیوریج کا نظام نہیں ٹھیک ہوگا، یہ کہیں بھی جو مرضی کر لے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ کلین لاہور مشن پر عمل درآمد جاری۔ ڈی سی لاہور سعید موسیٰ رضا کا رائے بند کے مختلف مقامات کا دورہ، صفائی انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈی سی لاہور نے گورنمنٹ پرائمری اسکول بھائی کوٹ کا بھی وزٹ کیا۔ اسکول انتظامیہ کی ڈی سی سے فنڈز جاری کرنے کی درخواست۔ گرین ڈیولپمنٹ پروجیکٹ منظور۔ سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کے اجلاس میں منصوبے کی منظوری دی گئی۔ 15 ملین یورو کی لاگت کے منصوبے پر جرمن تعاون سے عمل درآمد کیا جائے گا۔ دسمبر 2024 میں معاہدے پر دستخط ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ارکان پنجاب اسمبلی صفدر حسین ساہی اور محمد زبیر خان کی ملاقات۔
ڈیولپمنٹ، عوامی مسائل، سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر گفتگو۔ ارکان پنجاب اسمبلی نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے عوامی فلاحی ویژن کو سراہا، کہا اپنی چھت اپنا گھر پروگرام سے لاکھوں خاندان مستفید ہوں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم میں سود کے خاتمے کی شق قابل تحسین بات ہے۔ آئینی ترمیم بلا شبہ ایک بڑا کارنامہ ہے جس پر پوری قوم مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ صدر جمعیت اہل حدیث پاکستان علامہ حشام الہی ظہیر کا کہنا ہے کہ ملک میں جمعیت اہل حدیث پاکستان منظم فعال ہو چکی ہے۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کی ہاؤسنگ، اربن ڈیولپمنٹ اینڈ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ آمد۔ سیکرٹری ہاؤسنگ کیپٹن ریٹائرڈ اسد اللہ خان نے محکمانہ امور بارے بریفنگ دی۔ وزیر ہاؤسنگ کی محکمے کی زیر انتظام اداروں کو جدید آئی ٹی اصلاحات اپنانے کی ہدایت، کہا پبلک سروس ڈیلیوری کو بہتر بنانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں۔ احتجاج میں ناکامی، پی ٹی آئی کی لاہور قیادت فارغ۔ عبدالکریم خان پاکستان تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر لاہور مقرر۔ سعید احمد سندھو، احمد رشید بھٹی بھی سینئر نائب صدر پی ٹی آئی لاہور بن گئے۔ صدر پی ٹی آئی لاہور شیخ امتیاز محمود نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سترہ سال قبل بھرتی ہونے والے ملازمین تاحال مستقلی سے محروم۔ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے 1523 ملازمین کو 1 سال کی توسیع دے دی گئی۔ پنجاب حکومت نے ملازمین کے کانٹریکٹ میں 30 جون 2025 تک توسیع کر دی۔ پنجاب یونیورسٹی میں سیکیورٹی گارڈز اور طلباء میں لڑائی کا معاملہ، 4 سینئر ڈینز پر مشتمل اعلیٰ سطح کمیٹی قائم۔ پرو وائس چانسلر ڈاکٹر خالد محمود کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ وائس چانسلر ڈاکٹر محمد علی کی کمیٹی کو 3 روز میں ذمہ دار عناصر کا تعین کرنے کی ہدایت۔ شیر پاؤ پل پر تقاریر اور جلاؤ گراؤ کیس میں اہم پیش رفت۔ اے ٹی سی میں پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف جیل ٹرائل شروع۔ پراسیکیوشن کے 2 گواہوں نے ملزموں کے خلاف شہادت قلم بند کرائی۔ شاہ محمود قریشی، عمر سرفراز چیمہ اور میاں محمود الرشید پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کا کیس، چودھری پرویز الہی کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور۔ چودھری پرویز الہی کی غیر حاضری سے ملزموں پر آج بھی فرد جرم عائد نہیں ہو سکی۔ اینٹی کرپشن عدالت نے سماعت 13 نومبر تک ملتوی کر دی۔ منافع خوروں کی چاندی، سبزی اور پھلوں کی قیمتوں میں کمی نہ آئی۔ ادرک 750، لہسن 585 اور شملہ مرچ 370 روپے کلو میں دستیاب۔ کھجور 445، ناشپاتی 300 اور انگور 305 روپے کلو میں فروخت ہونے لگے۔ چکن کی قیمت کو ریورس گیئر لگ گیا۔ مرغی کا گوشت 3 روپے سستا، قیمت 590 روپے کلو مقرر۔ فارمی انڈے 1 روپیہ مہنگے، درجن انڈے 307 روپے میں دستیاب۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 9090 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ گھیرا فروشوں کے خلاف گھیرا تنگ، ضلع انتظامیہ لاہور ان ایکشن۔ 10,000 مقامات کی چیکنگ کے دوران 107 مقدمات کا اندراج، 83 گرفتاریاں اور 9 دکانوں کو سیل کیا گیا۔ 1 کروڑ 54 لاکھ سے زائد کے جرمانے عائد کیے گئے۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس نے اکتوبر کی رپورٹ جاری کر دی۔ جعلی کولڈ ڈرنک کے لیے ناقص پلاسٹک بوتل بنانے والا مافیا پکڑا گیا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے حکم پر فوڈ سیفٹی ٹیموں کا فیروز والا میں گرینڈ آپریشن۔ 9000 معروف برانڈز کی جعلی تیار پلاسٹک بوتلیں، 1200 بوتلوں کا پری مولڈ، 368 کلو نقلی لیبلز ضبط کر لیے۔ مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ ایل ڈی اے کا کمرشل فیس نہ دہندگان کے خلاف آپریشن۔ ایل ڈی اے ٹیموں کی باپرا ٹاؤن، وحدت روڈ، فیصل ٹاؤن، شالیمار لنک روڈ اور گلبرگ اسکیم میں کارروائیاں، 70 املاک سربے مہر کر دیں۔ آپریشن چیف ٹاؤن پلانر 2 اظہر علی اور چیف ٹاؤن پلانر 1 اسد الزما کی زیر نگرانی کیا گیا۔
انسداد بجلی چوری مہم جاری، لیسکو نے 24 گھنٹے میں 33 ملزم پکڑ لیے، مجموعی طور پر 600 افراد بجلی چوری میں ملوث پائے گئے، 235 افراد کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ پکڑے جانے والے کنیکشنز میں 1 انڈسٹریل، 18 کمرشل، 4 زرعی اور 577 ڈومیسٹک تھے۔ میرا پیارا چین کی ایک اور کامیابی، ثوابی سے بچھڑنے والی لڑکی کو اپنوں سے ملا دیا۔ 14 سالہ انیسا ذہنی طور پر مفلوج 3 ماہ قبل گھر والوں سے بچھڑ گئی تھی۔ چند روز قبل لاہور بلقیس ایدی ہومز منتقل ہوئی تھی۔ سی سی پی آفس کمپلینٹ سیل کے ذریعے شہریوں کی داد رسی جاری، رواں سال 11,000 کے قریب درخواستیں موصول ہوئیں، 10,000 سے زائد درخواستیں نمٹا دی گئیں، 634 پر قانونی کارروائی جاری ہے۔ ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن کی بروقت کارروائی، موٹر سائیکل پر خاتون کا پیچھا کرنے والا ملزم گرفتار، ترجمان کے مطابق خاتون دفتر سے گھر واپس جا رہی تھی کہ موٹر سائیکل سوار نے پیچھا شروع کر دیا۔ پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ پاکستانی خاتون پولیس افسر کا شاندار اعزاز، انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف چیفز آف پولیس ایوارڈ اپنے نام کر لیا۔ ترجمان کے مطابق ایس پی بینش فاطمہ عالمی ایوارڈ کے لیے منتخب ہوئی تھیں۔ آئی جی پنجاب کی ایس پی بینش فاطمہ کو مبارکباد۔ پنجاب پولیس کے لیے اچھی خبر، سروس کوٹا کی سب انسپکٹر اور اے ایس آئی کی سیٹوں کو پی پی ایس سی کے ذریعے پر کرنے کا فیصلہ۔ آئی جی پنجاب کے حکم پر صوبے بھر میں اے ایس آئی، ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبل کی تعداد طلب، سب انسپکٹر اور اے ایس آئی کی عمر میں 5 سال کی رعایت کر دی گئی۔ پنجاب پولیس کا فورس کی ہیلتھ ویلفیئر کے لیے مختلف اداروں کے ساتھ اشتراک جاری، پنجاب پولیس اور بیگم اختر رخسانہ میموریل ویلفیئر ٹرسٹ ہسپتال کے درمیان ایم او یو طے پا گیا۔ پنجاب پولیس کے ملازمین اور اہل خانہ کو علاج معالجے کے لیے 10 سے 27% رعایت میسر آئے گی۔ شہدائے پولیس کو خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری، انسپکٹر رانا شاہد حسین، انسپکٹر راحت علی اور سب انسپکٹر وارث علی پولیس کی برسی، پولیس گارڈز کی شہداء کی قبور پر حاضری، پولیس کے چاکو چوبند دستے نے شہداء کی قبور پر پھولوں کی چادر چڑھائی، سلامی پیش کی اور فاتحہ خوانی کی۔ فاصلے سمیٹ دیے گئے، اسپیشل پروٹیکشن یونٹ اور پاک فوج کے جوانوں کو چائنیز لینگویج کورس کرانے کا آغاز، ڈی آئی جی منتظر مہدی اور ڈپٹی چائنیز کونسل جنرل مسٹر ساؤ کے درمیان ایم او یو سائن۔ ڈی آئی جی نے کہا کہ کورس سے نوجوانوں اور چائنیز کو ایک دوسرے کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ پنجاب امپلائیز سوشل سیکیورٹی کے زیر اہتمام تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب 2023-24 میں کنٹریبیوشن ادا کرنے والے 15 کنٹریبیوٹرز کے اعزاز میں منعقد کی گئی۔ صوبائی وزیر لیبر فیصل ایوب کھوکھر کی خصوصی شرکت۔ پاکستان کے لیے میڈل جیتنے والے کھلاڑی انعامی رقم سے محروم، پاکستانی ویٹ لفٹر عثمان امجد راٹھوڑ بھی انعامی رقم نہ ملنے پر میدان میں آ گئے۔ عثمان امجد راٹھوڑ نے 2015 میں کامن ویلتھ سینئر ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں سلور میڈل جیتا تھا۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن اینڈ ڈیزائن کے طلباء کا پی ایچ اے آرٹ گیلری کا دورہ، طلباء نے فنکاروں احسان الحق اور اقرا تنویر کی ڈیزائن کردہ نمائش کا مشاہدہ کیا۔ لاہور بینالے کے زیر اہتمام منعقدہ نمائش کا موضوع پہاڑ اور سمندر ہیں۔ لالی ووڈ انڈسٹری کے نامور اداکار شفقت چیمہ کوما میں چلے گئے۔ شفقت چیمہ شالیمار ہسپتال کے آئی سی یو وارڈ میں داخل۔ شفقت چیمہ کچھ عرصہ قبل دماغ کی شریان کی بیماری ہوئی تھی۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ اب دماغ کی خون کی شریان جم گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ کوما میں چلے گئے۔
اردو کے نامور مزاح نگار کرنل محمد خان کو مداحوں سے بچھڑے 25 برس بیت گئے۔ کرنل محمد خان کی شہرت کا آغاز 1966 میں ان کی پہلی تصنیف بجنگ آمد سے ہوا۔ مزاح نگار کی تصانیف میں بسالامت رووی، بزم ارائیاں اور بدیسی مزاح شامل ہیں۔